بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ لفظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ دو کمزوروں کے حقوق۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم لوگوں پر دو کمزوروں کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں سختی کرتا ہوں، ایک یتیم کا حق، عورت کا حق۔ سنہری بات، انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، دنیا دوسری چیزوں سے غافل کر دیتی ہے۔ دنیا دار جب ایک چیز حاصل کر لیتا ہے تو اسے دوسری چیز کا حرص لاحق ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ، تیرے سوا میرا اور کوئی سہارا نہیں، مجھے دکھوں اور پریشانیوں سے نجات دے اور میرے معاملات آسان فرما دے، آمین۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنازے کے پیچھے چلا اور اسے 3 دفعہ کندھا دیا تو اس نے جنازے کا حق اپنے اوپر سے ادا کر دیا۔ منزلیں بہاروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو تو راستوں کا خوف مار دیتا ہے۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ اے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مکمل مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ، آمین ثم آمین۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اللہ کے آگے پھیلائیں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر کے خریدتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ آپ کا باپ آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن مجھ پر یقین کریں کہ وہ اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں کرتا ہے جتنی آپ سے کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 2 چیزوں کا ثواب تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ جو دنیا کا سوچتا ہے لوگ کیا سوچیں گے، اس کی فکر کرتا ہے، وہ سب کھو دیتا ہے، سب سے بڑھ کر اپنی محبت بھی کھو دیتا ہے جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنا ہوتی ہے۔ اس تک کو کھو بیٹھتا ہے، بعد میں ہوتا ہے تو زندگی بھر کا پچھتاوا۔ محبوب کی خوشی کے لیے خود تک کو قربان کر دیا جاتا ہے، یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پر، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شور ڈال کر اپنی بڑاس نکال لیتے ہیں، مگر ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں ناانصافی کی گنجائش نہیں ہوتی وہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دی، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں پکارا تو پیاس بجھائی، ذلت میں پکارا تو عزت دی، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا، راہ سے بھٹک گئی تو راستہ دکھایا۔ اے اللہ، تم معافی کو پسند کرتا ہے اور بے شک معاف کرنے والا ہے،
ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ تو ہی مسبب الاسباب ہے، بہترین سبب بنانے والا ہے۔ یا رب رحیم، ہمیں وہی راستے سجانا جو بہتر ہوں اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہوں۔ یا الہی ہمارے کاموں کو ادھورا مت چھوڑنا، اپنے امر کن سے مکمل فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ آسانیاں بانٹیں تاکہ آپ کا سفر بھی آسان ہو، زمین کے اوپر بھی اور زمین کے نیچے بھی، کیونکہ مکافات عمل اٹل ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہاں گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل ملتا ہے۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اہمیت کے لحاظ سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ مرد کے دل میں بڑی رغبت ہوتی ہے عورت کے لیے، اور اگر عورت پیاری ہو تو 7 برس کے لڑکے سے لے کر 70 برس کے بوڑھے کا دماغ ہل جاتا ہے۔ آپ جس چیز پر بھی توجہ دیں گے وہ لازماً بڑھے گی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا بڑھانا ہے۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ بابا صاحب کہتے تھے، کسی بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادت کیوں نہ کی ہو سب کو لے ڈوبتا ہے۔ بس تم توکل کے ساتھ مانگو، اس کا کام ہے عطا کرنا۔ وہ جانتا ہے کب عطا کرنا ہے، وہ جانتا ہے تمہیں کس چیز کی کب ضرورت ہے، وہ بہترین وقت کو جاننے والا ہے۔ تم انتظار اور صبر رکھو، وہ اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایک صفحہ کے لیے پوری کتاب نہ خراب کریں۔ صرف جانور ہی قربان مت کریں، عید پر اپنی ضد، انا، حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کیجیے۔ دل صاف کریں تاکہ قربانیاں قبول ہو جائیں۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ اپنی عزت نفس کی حفاظت کیجیے۔ آزاد کر دیں ہر وہ رشتہ جس سے آپ بیزار ہیں، آزاد کر دیں ہر وہ شخص جو آپ سے بیزار ہے، آزاد کر دیں ہر وہ خواہش جو آپ کو بے سکون رکھتی ہے، آزاد کر دیں ہر وہ خواب جس کی کوئی تعبیر نہیں، اور آزاد کر دیں خود کو ہر پریشانی سے، دکھ سے، تکلیف سے، کیونکہ یہ سب اپنے وقت پر ٹھیک ہوگا۔ مسکرائیے کہ اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے۔ اس مرد کی مخلصی کی گواہی میں خود دے سکتی ہوں جس کا دل ہر بار دکھا ہو اور غلطی نہ ہونے پر بھی وہ اپنی عورت سے معافی مانگ لے۔ ایسا مرد لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو رشتہ کبھی نہیں ختم کرے، اور اس عورت سے بد نصیب کوئی نہیں جو ایسے مرد کو کھو دے۔ زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے، زندگی ایک ہی کپڑے کو 100 بار پہن کر گزاری جا سکتی ہے، زندگی 2 روٹیوں کی بجائے 1 روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے، لیکن زندگی بغیر عزت کے نہیں گزر سکتی۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، اور فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کریں کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ پریشان، غمگین اور رنجیدہ ہونے کے 2 سبب ہوتے ہیں، پہلا دنیا میں رغبت اور اسے پانے کی حرص، دوسرا نیکی اور اطاعت کے کاموں میں کوتاہی۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے۔ بہت برا اور مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پہ یقین نہیں رہتا، اور ہم مایوس تب ہوتے ہیں جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بس جب تک اللہ نہ چاہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو اللہ ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ دنیا تمہارے بغیر، اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے بغیر کیسی ہے۔ اللہ کی شان یاد رکھو، تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا انشاءاللہ۔ انسان، اگر کوئی مجھے 100 ثبوتوں کے صفات کے ساتھ بھی یہ یقین دلائے کہ انسان بدلتا نہیں ہے
تو میں ہر ثبوت کے 100 ٹکڑے کر کے کہوں گا کہ دنیا میں انسان سے زیادہ جلد بدلنے والی کوئی چیز نہیں، پھر چاہے وہ انسان کتنی محبت جتانے والا ہی کیوں نہ ہو۔ محبت اور عزت نفس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ محبت سب سے پہلے عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے۔ یا بندہ محبت کر لے یا پھر اپنی عزت ہاتھ کی مٹھی میں، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں آ سکتی۔ بیتا وقت، میری زندگی میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کے متعلق میرا گمان تھا کہ میری نبض ان کے ہونے سے چلتی ہے، اور آج جب وہ بیتا وقت یاد آتا ہے تو اپنی اس بیوقوفی سے افسوس سے مسکرا کر سوچتا ہوں کہ اتنا پاگل تھا میں۔ اللہ کو راضی کرنا، جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں آپ بھی چھوڑ دیں، جو توڑ جائیں انہیں معاف کر دیں، جو الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لیں، جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے، بس اللہ پاک راضی رہے یہی کافی ہے۔ مرد اگر ایک عورت سے خوش ہوتا تو خدا کبھی جنت میں 70 حوریں نہ دیتا۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ دل کی موت، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ جسمانی موت سے تو ڈرتے ہیں مگر دل کے مر جانے کی پرواہ نہیں کرتے۔